جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا آمین، اور حضرت جبرائیل امین ان کی بد دعا تھی اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، والدین ایک ایسا گھنا سایہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے، والدین کا بدل نہیں ہے۔ آپ تمام دولت اپنی خرچ کر کے بھی والدین کو نہیں خرید سکتے۔ والدین کی محبت خالص ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بے مثال جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسی محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے والد کے آگے چل رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا کہ اپنے والد کا اکرام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس سے پہلے کسی مجلس میں نہ بیٹھو، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ، اس کا ادب و احترام کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کو راضی رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اب احسان آپ سمجھتے ہیں کہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اس کی تمام توقعات سے بڑھ چڑھ کر ہو، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، اور والدین کے سامنے اپنے آپ کو ہیج کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بچھا دینا چاہیے، اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اپنے آپ کو زیر و زبر کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو ملیا پیٹ کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو غلام بنا لینا چاہیے، اپنے آپ کو نوکر سمجھنا چاہیے، پھر جا کر بھی والدین کا حق ادا نہیں ہوگا۔ والدین کا مقام اور مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اے عمر، میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے والد کا نام عامر ہوگا۔ آپ نے اور علی نے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اور علی نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جن کے نام سے اس وقت کی کفریہ طاقتیں سلطنتیں کانپتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اویس بن عامر جو قبیلہ قرن کا رہنے والا ہوگا، یمن کا رہنے والا ہوگا، قبیلہ قرن سے ہوگا، اس سے اپنے لیے اور علی تم نے بھی اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتانا تھا، ہمیں یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ایک شخص جس نے والدین کی خدمت کر کے اس مقام کو حاصل کر لیا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے جا کر دعا کرو۔ ہمیں یہ پیغام دینا تھا، اور والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتے ہیں جو کسی اور عبادت سے نہیں ملتا۔
والدین کی قدر و منزلت کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو کسی اور عبادت سے نہیں ملتا۔ یہ وہ مقام ہے جو حج کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، روزہ رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، شب داری کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، جہاد کرنے سے، اپنی جان کے نذرانے لٹا دینے سے اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے بچوں کی بجا آوری لانے سے نہیں حاصل ہوتا، جو والدین کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حاجیوں میں ڈھونڈتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قبیلے آتے ہیں حج کرنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کوئی اویس نامی یمن سے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جواب ملتا نہیں آیا۔ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کوئی ایسا شخص ملے تو اسے میرے پاس لایا جائے۔ ایک سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، حاجیوں کو جو حج کرنے آئے ہوئے تھے، اور ان کو جمع کر کے سب میں سے تلاش کیا، کہا کہ باقی لوگ بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ تمام کے تمام لوگ بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبیلہ کرد کے لوگ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں۔ قبیلہ کرد کے لوگ کھڑے رہے، وہ دو چار تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی اویس ہے یا اسے کوئی جانتا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میرے ساتھ آیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو باہر اونٹ چرانے گیا ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذہنی توازن اس کا نہیں، آپ کا درست نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کس طرف کو گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت علی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت اویس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھی کہ اویس جو ہوگا وہ درمیانے قد کا ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، اور اس کے جسم پر ایک سفید داغ اور دھبا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ آپ اگر اسے پاؤ، آپ اگر اس کے پاس جاؤ تو اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس پر نظر دوڑائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرتے ہوئے اس کو پہچان لیا، اور اسے جا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے نام سے کیا غرض ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ وقت کے امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب وہ یہ سنتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میرا نام لیا تھا؟ کہاں میں اور کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ ساری دنیا کے تابعین مل جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ساری دنیا کے جلیل القدر تابعی، تبع تابعین، اولیاء اللہ مل جائیں، اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس جسد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا ہو، جس آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے پائے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ دو جلیل القدر صحابہ حضرت اویس کرنی کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہاتھ اٹھائیے۔ حضرت اویس بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، کہاں آپ کا مقام اور کہاں میں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں بات سمجھانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے والدین کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اب عمر فاروق اور علی کو بھی ان کے دروازے میں بھیجا دعا کروانے کے لیے، اور وہ اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دو دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر کیا تھا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنتی ساتھی کون ہوگا، مجھے بتا دیجیے ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا جنت میں ساتھی فلاں کسائی ہے، فلاں کساب ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، دل میں سوچنے لگے کہ فلاں کساب میرا ساتھی کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہے، کلیم اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور کہاں فلاں کساب۔ تو دن ہوتا ہے، صبح کا وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کساب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک کساب نے اپنے کھوکھے پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے پھٹے پر بیٹھا ہوا ہے، گوشت بنا رہا ہے، کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، ایک اوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کساب اپنی دکان بند کرتا ہے اور کچھ گوشت کا ٹکڑا ساتھ لیتا ہے، اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے، اپنے سائیکل کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، جو بھی ہوگی اس وقت کی، اس کے ساتھ لٹکا کر گھر کو چل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ہاں آ جاؤں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے آئیے جناب، تشریف لائیے، بیٹھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کساب کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس کی نقل و حرکت چیک کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کساب گھر میں جا کر خود سے اپنی ہنڈیاں تیار کرتا ہے، گوشت کو کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، ہنڈیا میں ڈالتا ہے، پکاتا ہے، اس کو پکانے کے بعد اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکاتا ہے، روٹیاں پکانے کے بعد کھانا لے کر اپنی بوڑھی والدہ جو کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، والدہ کو ہاتھ سے اٹھا کر والدہ کو ٹیک دے کر بیٹھ جاتا ہے، ایک ہاتھ سے لقمے توڑ کر والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب والدہ نے کھانا کھا لیا تو والدہ دعا دیتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ والدہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ کساب کہتا ہے کہ یہ میری بوڑھی والدہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ایسے ہی دعائیں دیتی رہتی ہے، ایسے ہی بڑھ بڑھاتی رہتی ہے، ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں عام آدمی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تیری والدہ نے تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ جو مقام والدین کی قدر سے ملنے والا ہے وہ کسی اور عمل کے وجہ سے نہیں ملے۔ اگر زندہ ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اگر کہیں ایسا ہے کہ وہ ناراض ہے تو ان کو راضی کرنا چاہیے، خدمت کر کے ان سے معافی مانگ کر ان کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد میرا مال بغیر اجازت کے خرچ کر لیتے ہیں،
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو طلب کیا, پیغام بھیجا کہ بلایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی والد کو طلب کیا, والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری شکایت کی ہے, میرا گلہ کیا ہے, میرا شکوہ کیا ہے. جیسے ہی وہ والد گھر سے نکلتے ہیں تو اشعار پڑھتے ہیں عربی میں, اور عربی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. جیسے ہی بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتے تھے تو اشعار کہنے شروع کر دیتے تھے, فی البدی اشعار کہا کرتے تھے. ویسے ہی وہ عرب کے دستور کے مطابق اشعار کہتے ہیں جو بہت ہی دکھ بھرے اور بہت ہی درد بھرے اشعار تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اشعار کہتے کہتے تشریف لے آتے ہیں, اور اشعار بھی زبان سے نہیں پڑھ رہے, اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھی بھیج دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس والد کو جس کو آپ نے طلب کیا پہلے یہ کہیے کہ یہ جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ سنائے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں کہ باقی بات تو بعد میں ہوگی, پہلے آپ نے جو اشعار پڑھے تھے وہ مجھے سنائے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, میں نے وہ اشعار تو زبان سے بھی ادا نہیں کیے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور پھر وہ گواہی دیتا ہے دوبارہ کہ اشہد انک انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں ایمان لایا, آپ بھی سچے ہیں اور آپ کے اللہ بھی سچے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اشعار سناؤ, پھر اس نے وہ اشعار سنائے. عربی میں اشعار ہیں, ان کا ترجمہ صحیح طور سے ترجمہ تو نہیں ہو پائے گا, مگر ان کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ وہ والد کہنے لگے اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے. ہم نے آپ کے آرام اور سکون کے لیے اپنی جوانیوں کو کھپایا ہے. ہم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی, ہم نے تیرے لیے سب کچھ اپنا قربان کیا. تیرے آرام اور سکون کے لیے ہم نے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی کام کیا اور ٹھٹھتی ہوئی سردیوں کے اندر بھی کام کیا. اپنی جوانی کو ہم نے تجھ پر قربان کیا. تو بیمار ہوتا تھا, ہم تیرے سے زیادہ بیمار ہوتے تھے. تو روتا تھا, ہم تیرے سے زیادہ روتے تھے. تو رات کو اٹھتا تھا, ہم تڑپ جاتے تھے. تو رات کو پیشاب پخانہ بیچ میں کر دیتا تھا, تیری والدہ اس کو دھوتی تھی. تجھے سوکھے پہ لٹاتی تھی, خود گیلے پہ لیٹتی تھی. تو پروان چڑھتا گیا, تو بڑا ہوتا گیا, تیرے بازو میں طاقت آتی گئی, ہمارے ہاتھ کانپنے لگے, ہماری ٹانگیں کمزور ہو گئی, تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی, میری کمر جھک گئی, تیری کمر سیدھی ہو گئی, اور تو جوان ہوتا گیا, ہم کمزور ہوتے گئے. ہم نے اپنی ساری زندگی کا جو سرمایہ تھا وہ تجھ پر لگا دیا. تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہم تڑپ جاتے تھے. تیرا رات کا رونا ہم کو جگاتا تھا, ہم کو تڑپاتا تھا, ہم کو رلاتا تھا, ہم کو اٹھاتا تھا. ہم ساری رات بیٹھ کر تیرے اوپر پہرا دیتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے, ہمارے بیٹے کی جان بچ جائے. آج جب تو جوان ہوا ہے, تیرے بازو میں قوت آ گئی ہے, تجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, تو اپنے ہی والد کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو لوگ نوکروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتے. آج جب تیرے پاس طاقت آ گئی ہے تو اپنے آپ کو بھول گیا ہے کہ تیرے والدین نے اپنا سب کچھ کیسے تیرے اوپر قربان کر دیا تھا. تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. تیرا رویہ بدل گیا ہے, تیرا لہجہ بدل گیا ہے, تیرے تیور بدل گئے ہیں. تو کس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تو میری خدمت کرے گا, میں نے تو سوچا تھا تو میرا سہارا بنے گا, میں نے تو سوچا تھا تو بڑا ہو کر میرے لیے کچھ کرے گا, مگر تو نے تو میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا. کاش وہ نوجوان, وہ والد اشعار کا ترجمہ کر رہا ہوں, ہو نہیں سکتا, لیکن عربی کے اشعار ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے کاش کہ تو میرے ساتھ ہمسایوں جیسا سلوک کرتا, کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان کا بھی حق ہوتا ہے, تو نے تو میرے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار سن کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور اس کو ڈانٹ کر کہا اور تاریخی جملہ کہا کہ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے والد کا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت دی ہے ان کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، جب والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو رات کو 12 بجے 1 بجے تک انتظار کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ جب والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو بسم اللہ کہہ کر رات کو دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر بوسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو رات کو ساری رات کروٹیں بدل کر اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو رات کو یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا بیٹے میں نے تیرے لیے دودھ رکھا ہوا ہے، دودھ پی کے سونا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم سے بڑا خسارے والا، نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ جو جملے ہوتے ہیں پیار اور محبت والے، میرے لال اور میرے چاند، یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قدر کر لو جن کی مائیں زندہ ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ان کی خدمت میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو ان کو راضی کر لو۔ یہی ہمارا